محترم سامعین ذی وقار، جمعۃ الوداع رب تعالی نے اپنا خاص فضل کرم فرماتے ہوئے یہ آج کا دن ہمیں عطا فرمایا۔ رمضان کا آغاز بھی جمعے سے اور رمضان کا اختتام بھی جمعے پر۔ یہ جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، رخصت کر دینے والا جمعہ، جو آج ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اے حضرت انسان، وہ عظیم مہینہ تم سے جدا ہو رہا ہے جس ماہ مبارک کو پانے کے لیے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اے حضرت انسان، ذرا چشم تصور کے اندر یہ بات لے کر تو آ، ایک دن وہ تھا جب تو یوں کہہ رہا تھا رمضان آ رہا ہے، ایک وقت وہ تھا جب تو یوں کہہ رہا تھا کہ آج رمضان کا چاند نظر آ جائے گا، ایک وقت وہ تھا جب یوں تو کہہ رہا تھا کہ نماز تراویح، قرآن کی تلاوت، صدقہ و خیرات، انوار و برکات، نوافل کا ثواب، فرضوں کا بثواب 70 گنا بڑھ جانا، وہ مہینہ آ رہا ہے۔ اور دیکھ، آج وہ دن تیری زندگی کے اندر آیا جب بزبان حال تو خود کہہ رہا ہے کہ آج رمضان جدا ہو رہا ہے، آج رمضان جدا ہو رہا ہے۔ اس سارے منظر کو ذہن کے اندر رکھ، یہ گزرنے والے لمحے، یہ گزرنے والے اعمال میرے اور تیرے لیے سبق ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک نہ ایک دن میں اور آپ دنیا میں آئے تھے، ایک نہ ایک دن میں اور آپ اس دنیا میں آئے تھے جب میرے وجود کی کسی کو خبر نہ تھی، پھر میں کسی کے گھر پیدا ہوا، ہر طرف میرے وجود کی اطلاع دے دی گئی۔ پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا میرے دوستو کہ بتلا دیا جائے گا کہ آج فلاں چلا گیا، آج فلاں کا جنازہ اٹھے گا، آج فلاں منتقل ہوگا، آج فلاں کا انتقال ہو گیا۔ رب بتانا چاہتا ہے کہ زندگی کے اندر تمہیں جو وقت ملا ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھ لو، اس وقت کو غنیمت سمجھ کر اپنی اخروی زندگی کی تیاری کر لو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو اس کائنات کے اندر آیا جانے کے لیے آیا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر اسے قیامت کے دن پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ جی ہاں، رمضان بھی گزر گیا، رمضان اس کا بھی گزرا جس نے روزے رکھے، رمضان اس کا بھی گزرا جس نے روزے نہیں رکھے، رمضان اس کا بھی گزر گیا جس نے اس رمضان کو قیمتی بنا لیا، رمضان اس کا بھی گزر گیا جس نے رمضان کے روزوں کا مذاق اڑایا، رمضان اس کا بھی گزر گیا جس نے نماز تراویح کا اہتمام کیا، رمضان اس کا بھی گزر گیا جس نے نماز تراویح کا مذاق بنایا۔ وقت ٹھہرتا نہیں ہے، وقت رکتا نہیں ہے، اس کا پورا بدلہ
کل قیامت کے دن رب عطا فرمائے گا، ہر انسان کو اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ پھر قربان جائیں رب کی مہربانیوں پر رب تعالیٰ نے واضح بتا دیا، فمن زحزح عن النار، فمن زحزح عن النار، پس جس شخص کو جہنم کی طرف دھکیل دیا گیا وہ ناکام ہو گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جسے جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جسے جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کے گھر کے، دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کے گھر کے۔ رب بتا رہا ہے کامیاب وہ ہوگا، کامیاب وہ ہوگا جو جنت کے اندر داخل ہوگا۔ آج کامیاب وہ ہے کہ جس نے رمضان کے 30 روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے۔ آج کامیاب وہ ہے کہ جس نے رمضان کے تقدس کو پامال نہیں کیا، رمضان کو اللہ کا مہینہ سمجھ کر، اللہ کا مہمان مہینہ سمجھ کر گزارا، رمضان کے تمام تر تقاضوں کو پورا کیا۔ کامیاب وہ ہے، کیوں؟ روزے کا بدلہ، روزے کا بدلہ رب نے جنت رکھا ہے، روزے کا بدلہ رب نے جنت رکھا ہے۔ کہا تم روزہ رکھو، روزہ کیا سکھاتا ہے؟ روزہ صبر سکھاتا ہے نا، روزہ صبر سکھاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ رب تعالی صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کتاب کی عطا کرے گا۔ جس نے صبر کر کے روزہ رکھا، جس نے صبر کر کے رمضان کے تقدس کو پامال نہیں کیا بلکہ ایمان اور احتساب کے ساتھ وہ رمضان کے انوار و برکات کو سمیٹتا رہا، رب تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو مزین کر رکھا ہے، جنت کو مزین کر رکھا ہے۔ اور یہاں یہ بھی بات سماعت فرما لیجئے، جنت اسباب کے بل بوتے پہ نہیں ملے گی، جنت اعمال کے بل بوتے پہ ملے گی۔ جنت اسباب کے بل بوتے پہ نصیب نہیں ہوگی، جنت اعمال کے بل بوتے پہ نصیب ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اسباب پر یقین ہے، اعمال کی طرف کسی کو توجہ نہیں ہے۔ یہ رمضان کا روزہ عمل ہی تو تھا، یہ رمضان کا روزہ عمل ہی تو تھا۔ اس وقت آپ سارے روزہ دار بیٹھے ہیں، یہ ایک آپ عبادت ہی تو کر رہے ہیں۔ عبادت نام کس چیز کا ہے؟ اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ آپ اس وقت نہ کوئی سجدے میں ہیں، نہ رکوع میں ہیں، نہ قیام میں ہیں، محض بھوکے پیاسے بیٹھے ہیں، گویا کہ آپ اس وقت ایک عبادت کر رہے ہیں، ایک عبادت میں مصروف ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے جنت کو اعمال کرنے والوں کے لیے مزین کر رکھا ہے۔ اور ہمارے ہاں اس معاشرے کے اندر اعمال کو چھوڑ کر اسباب پر یقین کیا جا رہا ہے، مانا کہ اسباب کی بھی ضرورت ہے، اسباب کے بغیر بھی زندگی گزارنا مشکل ہے۔ کیوں؟ میں اور آپ جس جہاں سے گزر رہے ہیں، اس جہاں سے گزرتے ہوئے میرا ایک اندر کا بھی جہاں ہے اور ایک باہر کا بھی جہاں ہے۔ مجھے اندر کے جہاں کی ضرورت بھی ہے، مجھے باہر کے جہاں کی بھی ضرورت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ میں نے اندر کے جہاں کو بھلا دیا، باہر کے جہاں کو مقدم رکھا۔ اسی لیے تو کہا نا، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ آج ہم نے ظاہر کو تو دیکھا، باطن کو بھلا دیا۔ یہ شریعت اسلامی، یہ شریعت محمدی ہمیں درس یہ دیتی ہے، ہمیں پیغام یہ دیتی ہے، ہمیں سمجھا یہ رہی ہے کہ اے حضرت انسان، تیرے باہر کے جہاں کا تعلق اسباب کے ساتھ ہے اور تیرے اندر کے جہاں کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔
یاد رکھنا اسباب بنانے والا بھی رب ہے اور اعمال عطا کرنے والا بھی رب ہے، لیکن اسباب کے اندر رب نے جو تاثیر رکھی ہے وہ تاثیر بدل جاتی ہے، لیکن رب نے اعمال کے اندر جو تاثیر رکھی ہے وہ تاثیر قیامت تو آ سکتی ہے پر بدل نہیں سکتی۔ یہ رب کا ایک اصول ہے، رب نے اسباب بنائے، اسباب کے اندر تاثیر رکھی، رب نے اعمال بنائے، اعمال کے اندر تاثیر رکھی، پھر بتایا اسباب کے اندر رکھی جانے والی تاثیر بدل دوں گا پر اعمال کے اندر رکھی جانے والی تاثیر کو نہیں بدلوں گا۔ کیا مطلب؟ چھری کے اندر رب تعالیٰ نے تاثیر رکھی کاٹنے کی، چھری کاٹتی ہے لیکن یہ تب تک کاٹے گی جب تک رب کا حکم ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لٹائے بیٹھے ہیں، حکم ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر چھری ہے، چلانے والا بھی نبی ہے، کٹنے والا بھی نبی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام زور لگا رہے ہیں چھری چل جائے، اسماعیل علیہ السلام بھی چاہ رہے ہیں کہ آج چھری میرے گلے پہ چل جائے، لیکن رب تعالیٰ نے کہا تیرے اندر میں نے تاثیر کاٹنے کی رکھی ہے لیکن آج میں یہ تاثیر واپس لے رہا ہوں، چلانے والا چاہے ابراہیم خلیل اللہ کوئی نہ ہو۔ پتہ چلا کہ اسباب کے اندر کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ آگ کی تاثیر کیا ہے؟ آگ جلاتی ہے، آگ کی تاثیر ہے آگ جلاتی ہے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ آگ کے اندر جاتے ہیں، وہ جلانے والی آگ ان کے لیے سلامتی والی بن جاتی ہے، وہ جلانے والی آگ ان کے لیے بطور ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ رب بتانا یہ چاہتا ہے کہ اسباب کے اندر تاثیر رکھی میں نے ہے، لیکن یہ تاثیر جب چاہوں میں تبدیل کر دوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ زہر کے اندر تاثیر کیا ہے؟ زہر پیے موت، زہر کے اندر تاثیر موت کی ہے، لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پوری زہر کی بوتل پی جاتے ہیں، موت نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ رب تعالیٰ نے اس زہر میں سے موت کی تاثیر کو نکال کے دکھایا۔ بتایا یہ جا رہا ہے اے حضرت انسان پیدا کرنے والا میں ہوں۔ رب بتانا یہ چاہ رہا ہے پیدا کرنے والا میں ہوں، پیدا کرنے والا میں ہوں، میں جانتا ہوں تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اسباب کو میں نے بنایا ہے پر اس اسباب پر یقین نہ رکھنا، ان اسباب پر یقین نہ رکھنا۔ اسباب پر یقین رکھو گے میں تمہیں دنیا کے پیچھے بھگا بھگا کر مار دوں گا، پھر بھی تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اے اللہ پھر یقین کس پہ رکھیں؟ رب بتا رہا ہے اعمال پر یقین رکھو، کیونکہ اعمال کے اندر جو میں نے تاثیر رکھی ہے وہ تاثیر کبھی بدل نہیں سکتی، اعمال کی تاثیر کبھی بدل نہیں سکتی۔ کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ کے اندر نجات ہے، جھوٹ کے اندر ہلاکت ہے۔ یہ تاثیر صرف آج کے دور کی نہیں ہے، یہ تاثیر اس لمحے کے لیے نہیں ہے، یہ تاثیر روز اول سے ہے، روز اول سے قیامت تک، روز اول سے قیامت تک اس کی تاثیر قائم اور دائم رہے گی۔ جب جب سچ بولو گے نجات ملے گی، جب جھوٹ بولو گے ہلاکت کے اندر آ جاؤ گے۔ آج کے اس رمضان کے آخری دن کا پیغام بھی یہی ہے۔ اے میرے دوستو، رمضان جدا ہو رہا ہے، رمضان الوداع ہو رہا ہے، رمضان ہم سے بچھڑ رہا ہے۔ مطلب اس کا نہیں ہے کہ رمضان نہیں آئے گا، رمضان لوٹ کے آئے گا، پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اب رمضان گزر رہا ہے، رمضان سے پہلے کی زندگی کے گناہ تم نے رمضان کے اندر معافی مانگی، اللہ سے توبہ کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر روئے، اللہ نے پہلے معاف کر دیے، پہلے معاف کر دیے۔ اب رمضان کے بعد یوں سمجھ لینا نئی زندگی کے اندر قدم رکھ رہے ہو، نئی زندگی کے اندر قدم رکھنا ہے۔ یاد رکھنا اسباب پر یقین نہ رکھنا، اسباب پر یقین نہ رکھنا، اعمال سے جڑے رہنا،
اعمال کو نہ چھوڑنا۔ ہمارے یہاں ایک دستور ہے، ہم 1 مہینہ عبادت کرتے ہیں، 11 مہینہ اللہ کے گھر کی طرف نہیں آتے، 1 مہینہ ہم جھوٹ سے بچتے ہیں، 11 مہینے جھوٹ پر ہمارا کاروبار ہوتا ہے، 1 مہینہ ہم اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں، 11 مہینہ اللہ کے گھر کی طرف دیکھتے نہیں ہیں۔ آج مساجد کیوں آباد ہیں؟ کیا رمضان کے اندر رب نے نعمتیں دی تھی؟ میرے دوستو، رمضان تو جدا ہو رہا ہے، اللہ کے گھر اسی طرح قائم اور دائم ہیں۔ ان اللہ کے گھروں کو نہ بلانا اور غیر رمضان کے اندر بھی اپنی زندگی کے اندر اعمال پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا۔ اعمال مضبوط، آخرت مضبوط، اعمال مضبوط، اعمال سے لگاؤ، اعمال سے محبت، انشاءاللہ اخروی زندگی بھی سنور جائے گی۔ کیوں؟ جو اعمال سے محبت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ ہارون رشید بادشاہ گزرا ہے، ایک ہارون رشید بادشاہ گزرا ہے، اس کا ایک بیٹا تھا، دربار لگا ہے، بادشاہ کا دربار لگا ہے، ایک نوجوان آ کے بیٹھتا ہے، ہاتھ کے اندر قرآن ہے، ہاتھ کے اندر قرآن ہے، جسم پہ پیون زدہ لباس ہے۔ ہارون رشید کے وزراء، ہارون رشید کے رفقا اسے کہتے ہیں، اے نوجوان، تیری وجہ سے تیرے باپ کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے، کیا تو پرانا لباس تو نے پہنا ہوا ہے؟ کیا تو یہ ہر وقت قرآن سے جڑا رہتا ہے؟ کیا تو یہ ہر وقت صوفی بنا رہتا ہے؟ جس طرح آج کل کے دور کے اندر ابھی چہروں پہ سنتیں آئی ہیں، چہروں کو تم نے سنت رسول سے سجایا ہے، معاشرے کے اندر قدم رکھو گے، لوگ تانے دیں گے، کیا یہ تم نے چہرے پہ داڑھی رکھ لی؟ کیا تو یہ ہر وقت مسجد کی طرف بھاگتا رہتا ہے؟ کیا تو ہر وقت سر پہ ٹوپی پہن کے رکھتا ہے؟ کیا تو ہر وقت یہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہے؟ برادری ہے، معاشرہ ہے، وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ یہی کچھ سمجھایا کس نے؟ ہارون رشید کے درباریوں نے اس بیٹے کو۔ بیٹا وہیں سے اٹھا، کہا ابا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیری سلطنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جہاں میری وجہ سے تیری تذلیل ہو میں اس جگہ رہنا نہیں چاہتا۔ یہی نوجوان بادشاہ کے دربار کو چھوڑ کر، کس بادشاہ کے؟ جو باپ بادشاہ ہے، آج کسی کا باپ کونسلر ہو وہ بھی زمین پہ اکڑ کے چلتا ہے، جس کا باپ چودھری ہو علاقے کا وہ بھی اکڑ کے چلتا ہے، جس کا ایم پی ہو وہ بھی کہتا ہے میرا باپ ایم پی اے ہے۔ اردو کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، دیکھو تو صحیح، وہ بھی نوجوان ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اعمال کی تاثیر پانے کے لیے اسے اسباب پر یقین نہیں ہے، وہ اعمال سے محبت کرنے والا ہے، بادشاہ کے دربار کو چھوڑ دیتا ہے، ویرانے میں چلا جاتا ہے۔ حضرت عامر بصری رحمہ اللہ واقعے کو لکھتے ہیں، فرماتے ہیں مجھے مزدور کی ضرورت پڑی، میں مزدور کو تلاش کرنے کے لیے بازار کے اندر نکلا، مجھے ایک مزدور ملا، یہ وہ شخص جو بادشاہ کا بیٹا تھا، قرآن سے لگاؤ رکھتا تھا، اعمال سے محبت کرتا تھا، ایک دن مزدوری کرتا تھا، 6 دن اس مزدوری سے اپنی گزر اوقات کرتا تھا، 6 دن مزدوری نہیں کرتا تھا۔ حضرت عامر بصری فرماتے ہیں مجھے مزدور کی ضرورت محسوس ہوئی، میں بازار کے اندر گیا، مجھے یہ مزدور ملا، اس نے میرے ساتھ مزدوری کرنے کے لیے حامی بھری، لیکن ساتھ 2 شرطیں لگائیں۔ کہا میری 2 شرطیں ہیں، پہلی یہ کہ میں 1 دینار اور پھر 1 دینار کا چھٹا حصہ یعنی کم و بیش 1.5 دینار لوں گا، اس سے زیادہ میں مزدوری نہیں لوں گا، اور دوسری شرط میں نماز کے وقت کام نہیں کروں گا، میں نماز کے وقت کام نہیں کروں گا۔ حضرت عامر فرماتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ 1 دن اس مزدور نے مزدوری کی، شام کو میں نے دیکھا کہ حال کچھ یوں تھا کہ وہ 1 مزدور 10 مزدوروں کے برابر کام کر کے بیٹھا تھا، 10 مزدوروں کے برابر کام کر کے بیٹھا تھا۔ میں نے مزدوری زیادہ دینی چاہی، اس نوجوان نے کہا نہیں، جو میں طے کر چکا ہوں اس سے 1 دھیلا زیادہ نہ لوں گا، واپس چلا گیا۔ اگلے دن پھر میں بازار میں گیا، مجھے وہ مزدور نہ ملا، پتہ یہ چلا یہ ہفتے میں 1 دن مزدوری کرنے آتا ہے، 1 دن مزدوری کرنے آتا ہے۔
1 ہفتے کے بعد وہ مزدور مجھے دوبارہ ملا، اسی مزدوری پر، اسی شرط پر میں دوبارہ لے کر آیا، دوبارہ وہی حال تھا، میں نے مزدوری بڑھائی، اس نے لینے سے انکار کیا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا میں بازار کے اندر گیا، مجھے پتا چلا کہ وہ نوجوان بیمار ہے۔ سننا میرے نوجوان دوستو، وہ نوجوان بیمار ہے، میں اس کی عیادت کے لیے چلا گیا، ایک جھونپڑی کے اندر وہ نوجوان مجھے دیکھا، اس نے کہا مزدوری کروانے آئے ہو، اب تو مزدوری کرنے کے قابل نہیں رہا، کہا کہ نہیں تیری بیمار پرسی کے لیے آیا ہوں، کہا اچھا میرا ایک کام کرو گے، ایک کام تو یہ ہے اگر میرا انتقال ہو جائے، میرے جسم پر یہ پرانا لباس ہے، اسے میرا کفن بنا دینا، اسے میرا کفن بنا دینا۔ حضرت عامر کہتے ہیں میں تیرے لیے نیا کفن لے آؤں گا، اس نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کا جملہ بولا، کہا کہ نہیں، نئے کپڑوں کی ضرورت زندوں کو زیادہ ہے، میرا ایک اور کام کرنا، یہ لنگی ہے، یہ لوٹا ہے، یہ چٹائی ہے، میری قبر کھودنے والے کو یہ اجرت کی صورت میں دے دینا۔ ایک اور کام کرنا، یہ میرا قرآن ہے، یہ انگوٹھی ہے، یہ قرآن ہے، یہ انگوٹھی ہے، یہ میرے باپ ہارون رشید کو پہنچا دینا۔ اس وقت حضرت عامر کہتے ہیں مجھے پتا چلا کہ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ اس کا انتقال ہوا، میں نے تجہیز و تکفین کی، میں انگوٹھی لے کر، قرآن لے کر بادشاہ کے دربار کی طرف گیا، بادشاہ علاؤ لشکر کے ساتھ دربار سے باہر نکل رہا تھا، پہلے نوجوانوں کا پیادہ تھا، اعلیٰ ترین فوج تھی، پھر بادشاہ کی سواری آئی، میں نے دور سے کہا او بادشاہ تیرے بیٹے کا قرآن اور انگوٹھی لے کر آیا ہوں۔ بادشاہ سواری سے اترا، سارا ماجرا سنا، بادشاہ نے کہا مجھے قبر پہ لے جاؤ، بادشاہ کو قبر پہ لایا گیا، بادشاہ زارو قطار رو رہا ہے، زارو قطار رو رہا ہے۔ دیکھو میرے دوستو، نوجوان نے تقوی پہ زندگی اختیار کی، نوجوان نے اعمال سے محبت کی، رب تعالیٰ نے وقت کے بادشاہ کو قبر پہ لا کر رلا دیا ہے۔ رو رہا ہے بادشاہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشرفیاں دی، 2 اشرفیوں کی تھیلیاں ایک شخص کو دی، کہا کہ میرے گورنر کو دے کر آؤ، ایک ابو عبیدہ ہے، ایک معاذ بن جبل ہے، جاؤ یہ تھیلیاں انہیں دے آؤ۔ وہ نوجوان ابو عبیدہ کے پاس پہنچا، 200 اشرفیوں کی تھیلی کھولی، خادمہ کو بلایا، کہا جتنے بھی غریب لوگ ہیں سب کو بلاؤ۔ ایک ہی مجلس کے اندر وہ 200 اشرفیاں تقسیم کر دیں۔ معاذ بن جبل کے پاس پہنچا، 200 اشرفیاں انہیں بھی دی، انہوں نے بھی اسی طرح کیا۔ ایک ہی مجلس کے اندر 200 اشرفیاں اللہ کے راستے میں تقسیم کر دی۔ نوجوان واپس آیا، حضرت عمر نے پوچھا بتا کیا ماجرا ہے؟ کہا حضرت آپ کے گورنر تو وہ لوگ ہیں، میں نے دولت دی، انہوں نے ایک ہی مجلس میں اللہ کے راستے میں تقسیم کر دی۔ حضرت عمر نے جواب دیا اسی عمل کی وجہ سے تو رب نے انہیں رضی اللہ عنہم کہا ہے، اللہ ان سے راضی ہوا ہے۔ کیوں؟ ان لوگوں کو یقین اسباب پر نہ تھا، بلکہ ان لوگوں کو یقین کس پر تھا؟ اعمال پر تھا، اعمال پر تھا۔ غیر رمضان کے اندر بھی اعمال اپنائے رکھنا، اعمال کو نہ چھوڑنا، اعمال کو نہ چھوڑنا۔ عمل انسان کی نجات، عمل انسان کی کامیابی، عمل انسان کے لیے راحت، عمل انسان کے لیے سکون، عمل انسان کے لیے برکت، عمل انسان کی رزق کی فراوانی۔ آج ہم نے ان اعمال کو چھوڑ دیا، اعمال کو کبھی نہ چھوڑنا۔ جو اعمال رمضان میں شروع کیے تھے، غیر رمضان کے اندر بھی ان اعمال سے جڑے رہنا۔ اور رمضان کے اندر ایک عمل صدقہ و خیرات کا بھی آپ نے شروع کیا تھا، خدا را
غیر رمضان کے اندر بھی اس عمل کو جاری و ساری رکھنا. کیوں؟ رمضان کے اندر جو بھوکا ہے اسے غیر رمضان کے اندر بھی بھوک لگتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ غیر رمضان کے اندر بھی اسے بھوک لگتی ہے. اس لیے غیر رمضان کے اندر بھی ان فقراء کا، ان مساکین کا، ان یتامہ کا ضرور بضرور خیال رکھیے گا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سناتا ہوں اور اپنی بات کو اختتام کی طرف بھی لے کے جاتا ہوں. ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا. آج معاملہ ہے رزق کے پریشانی کا، آج معاملہ ہے گھریلو معاملات کا بگڑے ہوئے ہیں. آج پریشانیاں ہیں نا، یہ تمام تر چیزیں ختم ہو سکتی ہیں جب تم سچ کا دامن تھام لو گے. ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. ایک تو قرآن کا حکم ہے سچ بولو. اور سنو، ہم میں سے کون ایسا شخص ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اسے نبی محبت نہ کریں؟ ہر شخص چاہتا ہے مجھ سے نبی محبت کریں. چاہتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کب فرمایا؟ وہ پانی والی حدیث ہے، وضو والی حدیث ہے. جب آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ آگے بڑھ بڑھ کر پانی اپنے ہاتھوں کے اندر لے کر اپنے جسم پہ مل رہے تھے. نبی نے صحابہ سے پوچھا تھا یہ کیا کر رہے ہو اور تمہیں کس عمل نے ابھارا ہے؟ کہا اللہ کے نبی ہمیں آپ سے محبت ہے، ہم یہ محبت میں کر رہے ہیں، ہم محبت میں کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں محمد بھی تم سے محبت کروں، میں محمد بھی تم سے محبت کروں، یہ کام کر لو. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں محمد ہی نہیں، محمد کا رب بھی تم سے محبت کرے گا. کون سا عمل؟ ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کریں گے. آج ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی کمزوری ہے، معاشرے کے اندر بگاڑ آیا ہوا ہے، یہ جھوٹ کی وجہ سے آیا ہوا ہے. جھوٹ چھوڑ دینا، جھوٹ کے قریب نہ جانا. جھوٹ بول کے 100 سال بھی جی لیے تو کیا جینا؟ سچ بول کے ایک راحت، ایک لمحہ جی لیے، اللہ کی قسم ابد الآباد کی جنت کی زندگی تمہارا مقدر بن جائے گی، تمہارا مقدر بن جائے گی. جھوٹ بول کر 100 سال بھی جیے تو جہنم کی ابد الآباد کی زندگی ہے، اور سچ بول کے ایک لمحے جیے ابد الآباد کی جنت کی زندگی. تو جھوٹ نہ چھوڑنا. اور پھر ان مساجد کا خیال رکھنا، غیر رمضان کے اندر بھی ان مساجد کا خیال رکھنا، ان مساجد کی ضروریات کا خیال رکھنا. اللہ کی قسم جو شخص دنیا کے اندر اللہ کے گھروں کا خیال رکھتا ہے، اللہ کے گھروں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کے گھر کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اللہ اس کے گھر کا خیال رکھتا ہے. اور جو اللہ کے گھروں کا خیال نہیں رکھتا، آپ نے آج کل صبح فجر کے درس میں بھی بات سنی، قل ما یعبأ بکم ربی. پھر رب بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، میں بھی بے پرواہ ہو جاتا ہوں. اگر تم مجھے نہیں پکارو گے میں بھی پرواہ نہیں کروں گا. اللہ کے گھر کا خیال رکھنا، اس کو اسی ذات کو پکارنا ہے، اسی ذات کو پکارنا ہے. اللہ کے گھروں کا خیال رکھنا، اللہ کے گھروں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا. اللہ تمہارے گھروں کی ضرورت کو پورا کرے گا. تو اس مسجد کے ساتھ بھی جہاں آپ پہلے تعاون فرماتے ہیں، آئندہ بھی مجھے امید ہے کہ تا دم آخر انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر آپ تعاون فرماتے رہیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صدقۃ الفطر، گزشتہ جمعہ میں مسائل بتا چکا. جس نے ادا کر دیا ادا ہو گیا، جس نے ادا نہیں کیا وہ کل عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دے. اگر وہ شخص نہیں مل رہا جسے اس نے صدقۃ الفطر دینا ہے تو نکال کر ایک طرف رکھ دے، نکال کر ایک طرف رکھ دے، عید کے بعد اسے پہنچا دے، اس کو فضیلت مل جائے گی. لیکن اگر کسی نے صدقۃ الفطر ادا نہ کیا تو وہ یاد رکھے گناہگار ہوگا، گناہگار ہوگا، گناہگار ہوگا. اور صدقۃ الفطر وہ بھی دے گا جس نے روزہ رکھا ہے، صدقۃ الفطر اس کی طرف سے بھی دیا جائے گا جس نے روزہ نہیں رکھا، جس کے روزہ نہیں رکھا.
نماز عید انشاءاللہ العزیز اس مسجد کے اندر 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ 6:30 بجے انشاءاللہ اس مسجد کے اندر نماز عید ادا کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔